السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کو محبت کا ایک عمل بتانے والا ہوں، محبت میں دیوانہ کرنے کا عمل۔ تو یہ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ آپ جس کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ کر سکتے ہیں، جو بھی ہے آپ اس کو اپنی محبت میں دیوانہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ناجائز نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کرتے بھی ہیں تو میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں۔ میم حرف ہے، ایک میم کے بعد آتا ہے نون، میم کے بعد نون آتا ہے، تو میم سے محبت اور نون سے نکاح، میم سے محبت اور نون سے نکاح، میم سے محبت شروع ہوتی ہے اور نکاح پہ ختم ہوتی ہے، تو نکاح کرنا، یہ آپ ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کیجیے گا۔ تو بقیہ بہن بھائیوں میں کوئی بھی ہے، ماں باپ میں کوئی ہے، میاں بیوی میں کوئی معاملہ ہے، تو محبت میں دیوانہ کرنے کا عمل آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے مٹھائی لے لینی ہے، تھوڑی سی جتنی آپ کی توفیق ہو سکے، مٹھائی اچھی قسم کی لے لیں۔ مٹھائی لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر فاتحہ پڑھنی ہے، درود پاک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر درود پاک پڑھ لیں، کچھ قرآنی آیات یا سورہ مبارکہ جو آپ کو یاد ہوں تو آپ نے وہ پڑھ کے اس کا ثواب جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی شان للہ کی بارگاہ میں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، دو ہستیوں کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مرچ لے لینی ہے، سرخ مرچ لینی ہے، یہ پسی ہوئی مرچ نہیں لینی، ثابت مرچ لینی ہے، جس کے ساتھ اس کی ڈنڈی ہو، خوبصورت ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، پھوٹی نہ ہو، پچکی ہوئی نہ ہو، ایسے نہ ہو۔ آپ نے خوبصورت سے ٹائپ کی مرچ لینی ہے اور روزانہ کی آپ نے 7 مرچیں لینی ہیں، 7 مرچیں لینی ہیں، اور 7 مرچوں کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو یہ اسکرین پر بھی دکھاؤں گا، ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ رہے، اس لیے میں اسکرین پر لکھ کر دوں گا۔ تو میرے عزیزوں، میں گزارش کرتا چلوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں دیکھنے والے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آگے شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو گرامی قدر، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد آپ ایزی ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، سکون ہوگا، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کیجیے گا، وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 7 مرچیں لے لی آپ نے، اور یہ جو سبق میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں سینے کا راز ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ ننگی تلوار ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے آگ جلانی ہے، آگ کے اوپر آپ نے ان مرچوں کو جلانا بھی ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے کیا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُثْنِي عَلَىٰ عَيْنِي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُثْنِي عَلَىٰ عَيْنِي۔ الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کاف ہا یا عین صاد، ہا میم، عین سین قاف، الف لام میم صاد، نون والقلم وما یسطرون، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سبق ہے، آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے،
40 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرچ کے اوپر آپ نے وہ پھونک لگانی ہے 3 بار ایک مرچ کے اوپر پھونک لگانی ہے، اس کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر مرچ کے اوپر 40 بار پڑھنا ہے۔ 40 بار پڑھنے کے بعد آپ کی یہ 7 مرچیں پوری ہو گئیں، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ رب العالمین مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کوئلوں کی آگ جلی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب سردی بھی آ رہی ہے، ہیٹر چلتے ابھی تو نہیں چلے، سردی کا ہیٹر جو چلاتے ہیں مطلب وہ گیس والا ہو یا بجلی والا ہو، اس کے اوپر جلا سکتے ہیں۔ گیس کا چولہا ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو جلا سکتے ہیں، ایک ایک کر کے بھی جلا سکتے ہیں، اکٹھی جو ہے وہ بھی آپ جلا سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا سین ہو یا چھت ہو، کمرے کی چھت ہو، اوپر چلے جائیں، چھت پہ چلے جائیں، وہاں پہ جلائیں، کیونکہ اس کی سمیل آئے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آس پاس بیٹھے ہوئے دوست احباب جو ہے وہ پریشان نہ ہو جاؤ، چھینکیں نہ لگ جائیں، ان کو چھینکیں تو آئیں گی، لیکن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہوا میں کھلی فضا میں ہو جائیں، چھت کے اوپر ہو جائیں، یا آپ کے کوئی سین ہے تو سین میں آ جائیں۔ اور دیہاتوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنے لکڑی کے چولہے ہوتے ہیں جن میں لکڑیاں جلاتے ہیں، ان میں جلا دیں، کوئی بات نہیں ہے، جہاں بھی آپ جلانا چاہیں اس کو جلا سکتے ہیں۔ تو سبق انشاءاللہ میں اسکرین پر لکھ دوں گا تو آپ کو نظر آ جائے گا، اسی جگہ پہ جس جگہ پہ میں بول رہا ہوں اسی جگہ پہ آپ کے سامنے آئے گا۔ میں دوبارہ جو ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُثْنِيَ عَلَىٰ عَيْنِي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف الف لام میم صاد نون والقلم وما یسطرون بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ نے ہر مرچ کے اوپر 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان 7 مرچوں کو آگ میں جلا دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ رات کو کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے صبح دن ہوتے ہی آپ کا مطلوب جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا۔ آپ نے اس کو لگاتار 7 دن کرنا ہے، آپ کا کام ہو جائے 5 دن میں، آپ کا کام ہو جائے 3 دن میں، آپ کا کام ہو جائے 7ویں دن تک، کام تو انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن مکمل ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو جو ہے وہ 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ اور آخر میں آپ نے پھر تھوڑی سی مٹھائی لے کر بچوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ وہ جو پہلے آپ نے مٹھائی لی ہے اس کو بھی بچوں میں تقسیم کرنا ہے، بعد میں عمل شروع کرنے سے بھی پہلے مٹھائی بچوں میں تقسیم کرنی ہے، ختم کرنے پر بھی بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ جو ہے آپ کو اس کا ضرور فائدہ ملے گا۔ اور آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سب کے سامنے کہ عمل کرنے کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، میسج پہ آپ ضرور اس کے کمنٹ میں لکھیے گا کہ ہم نے عمل کیا۔ الحمدللہ کافی سارے دوست آپ پوچھتے ہیں، ان کو اجازت ملتی ہے، میسیجز کے ذریعے ان کو جو ہے وہ اطلاع دی جاتی ہے، اجازت بھی دی جاتی ہے۔ آپ سبھی کو اجازت ہے، جو بھی کرنا چاہے شوق سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ آپ کا خادم قاری مقصود احمد فریدی، السلام علیکم۔